जर्नल ज़हीरुल इस्लाम, वो कहते हैं कि हमने तीसरी फोर्स हमें लगा कि शायद डिलीवर कर सकती है। आप हमें बताएं, ये तीसरी फोर्स जो है वो आप नहीं थे क्या? यही वो अंपायर की उंगली नहीं थी जिसके इमरान बार बार जिक्र करता है, अंपायर की उंगली? नवाज शरीफ 6 साल बाद नून लीग के सदर मुंतखब, साबिक चेयरमैन पीटीआई को निशाने पर रख लिया। कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई बताएं क्या जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम की तीसरी कुव्वत वो नहीं थे? कौन था साबिक चेयरमैन पीटीआई का एम्पायर? साबिक चेयरमैन कह दें वो तीसरी कुव्वत नहीं थे तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। पहले इन बातों का जवाब दें, फिर हमसे बात करें। साबिक चेयरमैन पीटीआई उनके कंधों पर बैठकर आए हैं। 4-5 लोगों ने 2017 में मुल्क की खुशहाली छीन ली। कोई बताए हम पर झूठे केसेस क्यों बनाए थे? साबिक चेयरमैन पीटीआई पर कौन सा केस झूठा है? वो जो उस वक्त फौजियों के कदमों में बैठता था, आज पाकिस्तान के हवाले से आज मुजीबुर रहमान और दूसरों का मुकाबला करता है। वो वीडियो अगर आज चल जाती कि लंदन में जो आपने जहर उगला था और ऐसी जुबान इस्तेमाल की थी कि कोई और होता तो शायद जुबान काट देता। इमरान नियाजी, चेहरा आपका मकरूह चेहरा पूरी कौम के सामने है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ सुरखरू हो गए, मुखालिफिन रुस्वा हो गए। साबिक चेयरमैन पीटीआई का मकरूह चेहरा दुनिया के सामने आ गया। वो अफवाज और शोहदा के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान अफसरान के खानदानों को सरे बाजार रुस्वा नहीं करने देंगे। आज मशवरे हो रहे हैं कि किसी तरह साबिक चेयरमैन पीटीआई की जमानत हो जाए। साबिक चेयरमैन पीटीआई की साजिशें नाकाम होंगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई का 1971 के तनाजुर वाले ट्वीट से कोई ताल्लुक नहीं। साबिक चेयरमैन जेल में है। ट्वीट सियासी तनाजुर में किया गया, इसका कोई फौजी तनाजुर नहीं। तहरीक इंसाफ आइन की हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद कर रही है, किसी के खिलाफ मुहिम नहीं चला रही। साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। बुलाएं जिन्होंने फैसला किया था कि नवाज शरीफ को हमेशा के लिए फारिग किया जाता है। आज नवाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह फिर खड़ा है आपके सामने। भाई बेटे से नहीं ली ना मैंने, तुम्हारे बेटे से तनख्वाह तो नहीं मांगी थी मैंने। नून लीग जनरल कौंसिल ने नवाज शरीफ के बिला मुकाबला पार्टी सदर बनने की तौसीक कर दी। नवाज शरीफ ने कहा, साकिब निसार ने जिंदगी भर के लिए पार्टी सदारत से हटाया, कारकुन वापस लेकर आए। कारकुनों ने साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया। बुलाएं साकिब निसार को और दिखाएं कारकुनों का फैसला। अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, तुम्हारे बेटे से तो नहीं मांगी। 4-5 लोगों ने अवाम के मैंडेट को तबाह व बर्बाद कर दिया। आप लोगों की थोड़ी बहुत शर्म आती है या नहीं? तहरीक इंसाफ का नवाज शरीफ के बिला मुकाबला पार्टी सदर बनने का नोटिस लेने का मुतालदा। तर्जुमान पीटीआई ने कहा, इलेक्शन कमीशन और अदालत बिला मुकाबला इंतखाबात का नोटिस लें। इस मेयाद पर रखा जाए जिस पर तहरीक इंसाफ के इलेक्शन को रखा गया। नवाज लीग 30 बरस बाद भी जाती जागीर और औलाद के लिए विरासत से ज्यादा कुछ नहीं। 8 फरवरी के इलेक्शन के नताइज के बाद किसी तबसरे की जरूरत नहीं। कौम आइन और कानून से इन्हिराफ करने वालों से खुद निपटेगी। नवाज शरीफ पार्टी सदर का ओहदा संभालते ही मुतहर्रिक। नवाज शरीफ की हिदायत पर वजीर आज़म ने बजट पर मुशावरत के लिए आज इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक अवामी रिलीफ के लिए तजावीज़ पेश की जाएंगी। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग। बिजली का शॉर्टफॉल 5300 मेगावाट से ज्यादा। पेशावर में 16 घंटे बिजली बंद रहने लगी। डेरा इस्माइल खान में दौरानिया 22 घंटे तक पहुंच गया। कराची में भी 12 घंटे की बिजली बंदिश। लाहौर में बिजली का शॉर्टफॉल 600 मेगावाट तक पहुंच गया। मुख्तलिफ इलाकों में 10 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग। शॉर्टफॉल 600 मेगावाट। सुरजानी टाउन, न्यू कराची, लियाकताबाद, गार्डन, औरंगी टाउन और लाइन्स एरिया, लियारी और बल्दिया टाउन के इलाके मुतासिर।
بجلی کی عدم فراہمی سے پانی کا ترسیلی نظام بھی متاثر کی الیکٹرک کے مطابق 70% علاقے لوڈ شیڈنگ سے مستثنا ہیں، 30% علاقوں میں اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ تکنیکی فالٹس کو بھی وجہ قرار دے دیا لیاری کے علاقہ مکینوں کا بجلی بندش کے خلاف احتجاج۔ پشاور میں 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کا پارا ہائی، سڑکوں پر نکل آئے اکبر پورہ اور قریبی دیہات کے مکینوں نے موٹر وے کو احتجاجاً بند کر دیا، کہا غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خاتمے تک احتجاج جاری رہے گا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہریوں کا مظاہرہ، شور کوٹ کے مکینوں نے پشاور ڈیرہ اسماعیل خان روڈ بلاک کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی لوڈ شیڈنگ کم سے کم کرنے کی ہدایت، کہا شدید گرمی میں لوڈ مینجمنٹ کی صورتحال میں بہتری لائیں، بجلی کی اوور بلنگ قطعی طور پر نہیں ہونی چاہیے، بجلی کی چوری کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا، ذاتی طور پر بجلی چوری کی روک تھام پر پیش رفت کا ماہانہ جائزہ لوں گا، صوبائی حکومتیں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بجلی چوروں کے خلاف مہم میں مدد کریں۔ بحریہ ٹاؤن راولپنڈی کے دفتر پر نیب کا چھاپا، ذرائع کے مطابق القادر یونیورسٹی کی زمین کے کاغذات حاصل کرنے کے لیے چھاپا مارا گیا، نیب نے بحریہ ٹاؤن کا دفتر بھی سیل کر دیا، دستاویزات قبضے میں لے لیے۔ بحریہ انکلیو کی زمین کی انکوائری کا بھی آغاز، نیب ذرائع کے مطابق سی ڈی اے نے زمین چڑیا گھر کے لیے مختص کی تھی، بحریہ ٹاؤن کی تمام زمینوں کے حصول میں بے ضابطگیوں کو دیکھا جائے گا۔ بچوں کی کتابیں اور کاپیاں مہنگی ہوں گی، ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے نئے بجٹ میں ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی ہدایت کر دی، مشقی کتابوں، پینسل اور پین پر بھی ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی تجویز، ایف پی آر حکام کل وزیر اعظم کو آئندہ مالی سال کے بجٹ پر بریفنگ دیں گے، تجویز کو بجٹ کا حصہ بنانے کی حتمی منظوری وزیر اعظم دیں گے، وفاقی بجٹ 7 جون کو پیش ہونے کا امکان۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں اسٹامپ ڈیوٹی میں اضافے کی تجویز، ای اسٹامپ پیپر کی فیس 100 سے بڑھا کر 300 روپے کرنے کی سفارش، پراپرٹی کے علاوہ کسی بھی معاہدے کے لیے ای اسٹامپ پیپر کی فیس 100 سے بڑھا کر 500 کرنے کی تجویز، 5 لاکھ روپے تک معاہدے کے لیے ای اسٹامپ پیپر کی فیس 1200 سے بڑھا کر 3000 روپے کرنے کی سفارش، تجاویز پنجاب حکومت کو بھجوا دی گئیں۔ وزیر اعظم نے کابینہ کمیٹی برائے ایس آئی ایف سی تشکیل دے دی، نوٹیفیکیشن جاری، شہباز شریف چیئرمین ہوں گے، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور وزراء اعلیٰ بھی کابینہ کمیٹی میں شامل، کمیٹی میں دفاع، خزانہ، منصوبہ بندی، آئی ٹی، فوڈ سیکیورٹی کے وزراء شامل ہوں گے، کمیٹی کے فیصلے وفاقی کابینہ میں پیش ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے کہا صوبے میں لوڈ شیڈنگ میں کمی ہوگی، جو بجلی کا بل نہیں دے سکتے ان کو سولر فراہم کریں گے، صوبے میں مزید زرعی زمینیں آباد کریں گے، اپنے زمیندار کو ٹیکنالوجی سے لیس کر کے فائدہ پہنچائیں گے، فوڈ سیکیورٹی کے مسائل جلد ہوں گے، خراب سڑکیں ٹھیک کریں گے، صحت کارڈ دوبارہ شروع کریں گے، نوجوانوں کو سود کے بغیر قرضے اور نوکریاں بھی فراہم کریں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا علی امین گنڈا پور نے میرے مشورے پر عمل کیا تو صوبے کو ریلیف ملا، پہلے دن کہا تھا وفاق کے ساتھ دلیل سے بات کرنا ہوگی، صوبے اور مرکز کے درمیان اچھے ورکنگ تعلقات ہونے چاہیے، آئینی تقاضوں کو دیکھتے ہوئے خیبر پختونخوا بجٹ کی منظوری دوں گا، مولانا فضل الرحمان کا علی امین گنڈا پور کے ساتھ ٹرک پر ہاتھ لہرانا عجیب منظر ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا اشیاء خورونوش کے نرخ مزید نیچے آئیں گے، پنجاب کے کاشتکاروں کے لیے کسان کارڈ پروجیکٹ لا رہے ہیں، گندم خریداری میں گھپلے ہوتے تھے اب ڈائریکٹ کسان کو سبسڈی دیں گے، کھاد کی ضرورت اور دستیابی کی صورتحال کا جائزہ اجلاس، مریم نواز نے کہا کھاد کی ذخیرہ اندوزی اور سمگلنگ روکنے میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی، مریم نواز سے ارکان اسمبلی کی بھی ملاقات۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی لڑائی سیاسی پارٹی یا فوج سے نہیں پاکستان سے ہے، یہ شخص لوگوں کو ورغلانے اور گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، شیخ مجیب کو قومی ہیرو قرار دینا افسوسناک ہے، سابق چیئرمین پی ٹی آئی ایک احسان فراموش شخص ہے،
چندداروں کی تسبیح پڑھتے تھے، اقتدار سے ہٹتے ہی ان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان کی جی ڈی اے سربراہ پیر پگاڑا سے ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال اور احتجاجی تحریک پر مشاورت۔ لاہور میں بریڈ کی قیمتیں بھی کم، 750 گرام کے بریڈ کے نرخ 180 روپے مقرر، 400 گرام کی بریڈ 95 روپے میں ملے گی۔ بریڈ کی نئی قیمتوں پر فی الفور عمل درآمد ہوگا۔ چاول کے دام بھی کم، لاہور کی ہول سیل مارکیٹ میں کائنات سپر اور سیلا چاول کی فی من قیمت میں 2000 روپے تک کمی، قیمتیں کم ہونے سے شہریوں کو 1 کلو پر 20 سے 50 روپے کا ریلیف ملنے لگا۔ کراچی میں 2 مبینہ پولیس مقابلوں میں 4 ملزم زخمی، پولیس کے مطابق درخشاں میں گاڑی چوری کر کے فرار ہونے والے 2 ملزم مقابلے میں زخمی ہوئے، قائد آباد میں بھی 2 ملزم زخمی حالت میں گرفتار، ناظم آباد میں شہریوں نے 2 مبینہ چوروں کو پکڑ لیا، تشدد کے بعد پولیس کے حوالے۔ اسلام آباد کے لیے ایمبولینس، فائر بریگیڈ اور واٹر ریسکیو سروس کو یکجا کر کے ایک ایمرجنسی کنٹرول روم کے قیام کا اعلان، وزیر داخلہ محسن نقوی کا سی ڈی اے ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کا دورہ، کہا یونیفائیڈ ایمرجنسی کنٹرول روم کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ محسن نقوی نے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے قیام کا بھی اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان میں مقیم چینی باشندوں کو فل پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے گی، حکومت چینی صنعت کاروں اور سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کر کے چین کے ساتھ زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور توانائی کے شعبوں میں تعاون بڑھانا چاہتے ہیں۔ سی پیک کے اگلے مرحلے کے حوالے سے بھرپور تیاری کر رہے ہیں، چینی تعاون سے گوادر بندرگاہ کو لاجسٹکس کا ہب بنایا جائے گا۔ پاکستان ریلوے کے 63% انجن مدت پوری ہونے کے باوجود آپریشن کا حصہ، رپورٹ کے مطابق کل 446 انجنز میں سے 212 انجنز عمر رسیدہ، 59 انجن ڈیزائن ڈیفیکٹ کا شکار، 63 سسٹم میں پرانے ریپیئرنگ انجن کی تعداد 48% ہے۔ حیدرآباد میں نہر میں نہاتے ہوئے 2 بھائی ڈوب کر جاں بحق، لاشیں نکال دی گئیں، دونوں بھائیوں کی عمریں 25 اور 28 سال۔ گجرانوالہ میں جھگڑے کے دوران اینٹوں سے حملہ، مکوں ڈنڈوں کا بھی آزادانہ استعمال، متعدد افراد زخمی ہو گئے، ایک نوجوان کی حالت تشویشناک، 8 افراد کے خلاف مقدمہ درج، ملزموں کی گرفتاری کے لیے متاثرین کا احتجاج۔ پشاور میں ٹائر سمگلروں نے پولیس پر دھاوا بول دیا، حملے میں 2 پولیس اہلکار زخمی، پولیس کے مطابق نان کسٹم پیڈ ٹائر لے جانے کے دوران ملزموں نے حملہ کر دیا، پولیس موبائل کو بھی نقصان پہنچا۔ پاک بحریہ نے سمندر میں منشیات سمگلنگ کی بڑی کوشش ناکام بنا دی، پی این ایس اسلط نے شمالی بحیرہ عرب میں ہزاروں ڈالرز کی منشیات ضبط کر لی۔ گوادر میں ماہی گیر سراپا احتجاج، پسنئی میں ماہی گیروں کا اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر کے سامنے دھرنا، سر بندن کراس کر کے مقام پر مکران کوسٹل ہائی وے بلاک، پاک ایران سرحدی تجارت بھی متاثر، بارکھان میں غیر قانونی پیٹرول 25 کے خلاف پمپس کے خلاف کارروائی اور ملازمین کی گرفتاری کے خلاف احتجاج، بین الصوبائی شاہراہ کو ٹائر جلا کر بند کر دیا۔ کراچی میں پاک کالونی کی مرکزی سڑک کا برا حال، آئے روز پانی جمع ہونے سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا، سڑک پر موجود گڑھوں کے باعث شہری کمر درد اور دیگر تکالیف کا شکار۔